نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 سفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قارون اور اس کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن مخالف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں قارون کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر مال و دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے طاقتور پہلوان بھی مل کر اٹھانے سے تھک جاتے تھے۔ قارون دولت کے نشے میں اللہ کو بھول گیا اور بڑا مغرور ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت فرمائی کہ تو تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اسے اللہ کی مرضی میں خرچ کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنی آخرت بنا اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ مگر قارون پر نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کہنے لگا، یہ دولت تو میں نے اپنی قوت بازو سے کمائی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں۔ قارون کا گھمنڈ جب بہت بڑھ گیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی سازشیں بھی کرنے لگا تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت اور محل کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکا۔ لوگوں نے اس کو اس عبرتناک موت سے سبق لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے پیچھے دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں؟ بخدا تمہارا خشوع و خضوع اور رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، بلا شبہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سفر کرنے والا یہ دعا دے۔ حضرت موسیٰ بن وردان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تم کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ جب سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو یہ دعا دو، استودعکم اللہ الذی لا یخیب ودائعہ۔ ترجمہ، میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو اپنی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک پڑھنے کا اور ایک اٹکنے کی مشقت کا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کے لباس کی گرمی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق بات دے کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار گرمی سے ہلاک ہو جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ پھوڑے پھنسی کا علاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس زریرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان جو پھنسی تھی اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم مطفی الکبیر و مکبر الصغیر اطفیہا عنی۔
ترجمہ: اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے، اللہ اس زخم کو ختم کر دے، چنانچہ وہ پھنسی اچھی ہو گئی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: جمعے کے دن غسل اور خوشبو کا اہتمام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، پس جو جمعہ کے لیے نکلے وہ غسل کرے، اگر اپنے پاس خوشبو ہو تو لگا لے، اور مسواک کو ہر حال میں لازم پکڑو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔